جس میں بیتاب کی تخلیقات شائع نہ ہوئی ہوں۔ ادیبوں نے اپنی رائے سے نوازا۔ ایک نام جو پروفیسر لکشمی نارائن کا ہے، جو جموں کو چھوڑ کر کینیڈا میں کتاب لکھ کر کمپیوٹر سے کمپوزنگ کروائی، شاید 3-4 جلدیں ایک الگ طرح سے دلجوئی ہوتی، اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ ان کو ان کا فن بہرحال اگر کیا نام ہے سر ان کا؟ پہلا شعری مجموعہ 1980 میں پیش خیمہ شائع ہوا، جسے ہر طرح سے داد و تحسین حاصل ہوئی۔ ہے کہ زندگی کا عجیب چسکا ہے، زندگی کا عجیب چسکا ہے، قبر میں بھی مرا نہیں جاتا۔ زندگی کا عجیب چسکا ہے، قبر میں بھی مرا نہیں جاتا، اور بھر گئی خائیاں سبھی باہر، اندرونی خلا نہیں جاتا۔ بیتاب کی اولین شاعری میں کا چٹکارا بھی تھا، چاہے وہ خوبصورتی اور ادب اور علم ایک ایسا سلسلہ ہے جو تا ابد کسی کے بھی نام کو روشن کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے درمیان پرتپال سنگھ بیتاب صاحب ہیں، جن کے اعزاز میں ہم سب یہاں پر اپنے اپنے کام چھوڑ کر جمع ہو۔ کشمیر ہو، ہمیں ہر جگہ پتہ چلتا ہے کلچرل ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں، تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کے آنے سے یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی، جو شاید پچھلے سالوں میں ہم تو سمجھتے تھے کہ اکیڈمی بالکل جو ہے وہ بالکل اس کا سلسلہ جو ہے۔ میں انہیں پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ پرتپال سنگھ بیتاب ریاست کے نامور اردو شاعروں میں سے ایک ہیں۔ کئی غزلوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ چنندہ غزلوں کا ترجمہ ہندی اور انگریزی میں چھپ چکا ہے۔ اردو کے مشہور شاعر کرشن کمار تور صاحب کی اردو کے مشہور شاعر کرشن کمار تور نے بیتاب۔ ریڈی سر۔ ہاں جی، میرا نام ڈاکٹر ٹی آر رینا ہے اور میں اردو سبجیکٹ سے ہوں۔ آج کا پروگرام سر جو ہے، اور آج کا جو پروگرام ہے یہاں کے کلچر اکیڈمی نے، یہ شاہنواز صاحب نے، ڈاکٹر شاہنواز صاحب نے بلایا ہے اور ہم اس پروگرام میں آئے ہیں۔ اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانے رائٹر ہیں، عمر رسیدہ ہیں اور کافی کام کر چکے ہیں، انہیں یہاں باری باری بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے تاثرات آ کر بیان کریں کہ انہوں نے جس فیلڈ میں بھی کام کیا، ہندی، اردو، انگریزی، ڈوگری، پنجابی یا لداخی، جس میں بھی ہو۔ یہ کلچر اکیڈمی نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ہر فیلڈ کے لوگ، ہر زبان کے لوگ وہ یہاں آئیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور جو نئی نسل جو اس پروگرام کو سننے کے لیے آئے گی، ان کے اندر ایک ایسے جذبات پیدا ہوں گے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، اور وہ اس پروگرام سے یہ سیکھیں گے، ان میں حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں کہ ہم تو گزرے ہوئے وقت کی داستان ہیں، کل انہوں نے ہی اسی اسٹیج پہ آنا ہے، اور انہی کا نام جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے آگے بڑھیں اور ہر زبان میں وہ اپنی کارکردگی۔ تھینک یو۔ آج اکیڈمی اس بات پر فخر محسوس کر رہی ہے کہ ہم ایک ایسے ایک ریناؤنڈ آتھر، شاعر اور ادیب کے اوپر ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ اردو ادب کے لیے صرف کی ہے۔ انہوں نے اس زبان کی پرورش کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور شاعری کے کئی مجموعے ان کے جو ہیں چھپ کر منظر عام پر آئے ہیں۔ برصغیر ہند و پاک میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اردو زبان میں، اور انہوں اور اکیڈمی کے بیسٹ بک ایوارڈی بھی ہیں۔ میری مراد پرتپال سنگھ بیتاب صاحب سے ہے، جن کے ساتھ آج ہم ایک انٹریکشن کرنے جا رہے ہیں، اور اس انٹریکشن کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ہم جو ان ادیبوں کا جو تخلیقی سفر ہے، جو ساری زندگی جو انہوں نے کام کیا ہے، اس آج کے دن یا جو دن ان کے لیے ہم منعقد کرتے ہیں اس طرح کی تقریبات میں، ان پر تمام نئی نسل کے لوگ بھی آتے ہیں اور نئے لوگ بھی آتے ہیں اور پرانے بھی، اور ان کے سارے سفر کو جو ہے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، تخلیق پر بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک لٹریچر اور آرٹ کے لیے ایک بڑے راستے کا جو ہے ایک راہ ہموار ہوتی ہے۔
تو ایسی محفلوں میں جو ینگ لوگ آتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں ان چیزوں سے، یا جو لکھنے والے جو جن کو شوق ہوتا ہے، جو آرٹ لور ہیں، لینگویج لور ہیں، لٹریچر لور ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ایسی محفلوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ہماری جو ایک ہمارا جو ٹریڈیشن ہے، ہماری زبان کا، ہمارے ادب کا، ہمارے جموں کشمیر کا، اس کو ایک بہت بڑی مضبوطی ملتی ہے، اور نئی نسل کے حوالے یہ ساری چیز ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے سے جو سیکرٹری اکیڈمی ہیں جناب بھارت سنگھ صاحب، انہوں نے نہ صرف ایک میٹ آتھر سیریز پروگرام شروع کیا ہے، بلکہ کئی کلچر ریلیٹڈ پروگرام ہیں، فوک میوزک سیریز ہیں، اور دوسرا اور کئی لینگویج میں کانفرنسز ہیں۔ اسی طرح ہماری 8-9 کو ایک ہندی کانفرنس ہونے جا رہی ہے کل جموں کشمیر لیول کی، اور اس میں بڑے بڑے ادیب جو ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیچھے ہم نے جو فیسٹیولز کیے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری زبانیں جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں، اور ان زبانوں میں لکھنے والوں کو یہ لگے کہ وہ اپنی زبانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہماری شناخت اور ہماری آئیڈینٹی بھی جو ہے وہ اسی چیز سے قائم رہے گی کہ ہم اپنی زبانوں کو لے کر، ہم اپنے کلچر کو لے کر کتنے اویئر ہیں، اور اس کے تئیں کتنی سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ماشاءاللہ اکیڈمی جو ہے بہت بڑے کیمپس میں جاری ہو چکی ہے، اور بڑے سلسلے سے یہ کام جو ہیں بڑی شاد و مت سے جاری و ساری ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں بہت اگلے نزدیک ٹائم میں بہت ہی خوبصورت اور بھی محفلیں جو ہیں یہاں ہمارے جموں کشمیر میں ہوں گی۔ جگہ جگہ پروگرامز کرائے جائیں گے، بارڈر ایریاز میں کرائے جائیں گے، اور انٹیریئر میں کرائے جائیں گے، جہاں ٹھیک ہمارا فوک ہے، جہاں ہمارا لینگویج ہے، جہاں اس کی پیورٹی ہے، وہاں جا کر اس زبان کو، اس کلچر کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ کلچر اکیڈمی آج ایک اردو کے ہمارے گریٹ رائٹر پوئٹ ہیں پرتپال سنگھ بیتا، ان کو آج ہم نے انوائٹ کیا ہے کہ ہم آج ان کی شخصیت پہ، ان کی پرسنالٹی پہ کچھ لوگ ان کے بارے میں بولیں گے، اور زیادہ تر ہم ان کو ہی سننا چاہیں گے کہ وہ اپنی زندگی کا، خاص کر کے جو لٹریچر کے فیلڈ میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں اور ہمارے سامنے رکھیں، اور اس میسیج کو یا ان کی جو یہ کنٹریبیوشنز ہیں وہ ہم شیئر کریں دوسرے جو ہمارے رائٹرز ہیں، پوئٹس ہیں، تاکہ وہ بھی ایک ان سے انسپائریشن لیں، ایک پریرنا لیں کہ ہمیں بھی آگے اگر بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے، اور اگر کوئی ہمیں اس راستے پہ چلنے میں کوئی دقتیں آتی ہیں تو ان کو کیسے دور کرنا ہے۔ تو وہ تبھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے جب ہم ایک مہان جو آدمی ہے اس فیلڈ کا، جس کا زیادہ تجربہ ہے، اس نے کئی بار ان ہرڈلز کو فیس کیا ہے، پھر ان سے باہر اپنے آپ کو نکالا ہے، تو اس کا جو ایکسپیرینس کا شیئر کرنے سے ہمیں وہ ایک کافی اس کی مطلب سپورٹ مل سکتی ہے، اور وہ ایک سینس آف موٹیویشن ہو سکتی ہے دوسرے رائٹرز کے لیے، پوئٹس کے لیے، کہ وہ بھی اپنے لٹریری فیلڈ میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں۔ یہ کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے، اور میں جو لٹریچر کا فیلڈ ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ مانتا ہوں، کیونکہ لٹریچر میں جس نے جو چیز لکھ دی وہ پھر لکھ دی، وہ ایک پرماننٹ سورس ہے آپ کو انفارمیشن کی، نالج کی، تو وہ شارٹ لیوڈ نہیں ہے، اس کی لائف کافی لمبی ہے، اور اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں لٹریری فیلڈ کو پروموٹ کرنا ہے، سپورٹ کرنا، یہ مینڈیٹ ہے کلچرل اکیڈمی کا، اور ہم اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تھینک یو سر۔